رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، جن کی تعداد بعض آثار اور نصوص کے مطابق لاکھ سے بھی زائد ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم قرآن کریم کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن کریم میں ان انبیاء کا صراحتاً اور نام لے کر تذکرہ ہے۔ ان کی تعداد صرف 25 ہے۔ صرف 25 انبیاء کا صراحت سے نام لے کر قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، اور جن انبیاء کا تذکرہ ہوا ان میں بعض کا تذکرہ ایک آدھ بار سرسری طور پر کیا گیا، اور بعض انبیاء کا تذکرہ کئی بار بار ہوا۔ اور اس اعتبار سے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ کس نبی کا ہوا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تک تذکرہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس وجہ سے ان کا تذکرہ ہوا، اور اس اعتبار سے بھی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں توحید کو سمجھنے، اس کو سمجھانے اور عملی طور پر اس کے لیے مختلف قربانیوں کو پیش کرنے کا جو ثبوت پیش کیا وہ دیگر انبیاء کی تاریخ اور سیرت میں اس تفصیل سے پیش نہیں آئے۔ لہذا قرآن کریم میں سب سے زیادہ جن انبیاء کا تذکرہ ہوا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اس وقت آسمانی مذاہب میں عیسائیت اور یہودیت دو مذہب تھے، اور اسلام جس کی تبلیغ اور جس کے آخری نبی کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی و رسول مبعوث کیے گئے، یہ اسلامی سلسلے کی آخری کڑی تھی جو اس سے پہلے کے انبیاء جو اللہ کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے، جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل کی گئی، ان کے مخالفت میں نہیں تھی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس احترام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی خوبیوں، ان کے معجزات، ان کی قربانیوں، ان کی دعوتی کاوشوں کا تذکرہ کیا، اس میں یہ بات صاف ثابت ہو گئی کہ یہ کسی کی جگہ لے کر دنیاوی درد اختیار کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ اس آسمانی اور الہی نظام کا حصہ ہے جو اپنے سابقہ انبیاء اور رسولوں کی قدر کی بھی تعلیم دیتا ہے، ان کے احترام کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا پورے احترام کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ لیکن ہم قرآن کریم میں ایک اعتبار سے اور جب جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں چند انبیاء کا اس طور پر بھی تذکرہ ہوا کہ وہ بھی نبی اور ان کے بچے بھی نبی، یعنی قرآن کریم میں جن باپ بیٹوں کا تذکرہ ہوا جو دو نبی تھے،
اس طور پر قرآن کریم میں ہمیں چند نام ملتے ہیں. ان میں پہلا نام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، دوسرا نام حضرت ابراہیم اور ان کے دوسرے لڑکے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، تیسرا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام، چوتھا نام حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، پانچواں نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور چھٹا نام حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو اس طرح سے قرآن کریم میں 6 ایسے انبیاء کا تذکرہ ہوا کہ ان کے ساتھ باپ کے ساتھ بیٹے کا بھی اور بیٹے کے ساتھ باپ کا بھی. لیکن ان 6 میں 2 انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے باپ بیٹوں کے واقعات کو نسبتاً تفصیل سے پیش کیا گیا، اور وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بچپنے اور پھر زندگی کے آخری لمحے کا تذکرہ ساتھ میں آتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے خواب کو سن کر یہ بتاتے ہیں کہ اس کی تعبیر اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ ان کے اندر جلن اور حسد کی وجہ سے دشمنی کا مزاج پیدا ہو سکتا ہے. اس کے چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کو باپ اور حضرت یوسف علیہ السلام میں خصوصی تعلق کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک تقدیری منشا کے تحت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو جاتے ہیں. اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتے ہیں تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا آخری اہم واقعہ ہوتا ہے، جس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کے واقعات صحیح سند سے قرآن میں حدیث میں ہمیں نہیں ملتے. یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہے، لیکن دونوں کی زندگی ایک ساتھ جو گزری اس میں بھی چند لمحات بچپن کا ایک واقعہ، اور پھر بڑھاپے میں جب کھانے کی کمی ہوئی اپنے بچوں کو کھانے کے لیے مصر بھیجتے ہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کا واقعہ سامنے آتا ہے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں، اور اس زمانے میں رائے سجدہ تعظیمی کا ان کے سامنے اظہار ہوتا ہے. بس یہ واقعہ ملتا ہے. دوسرے نبی جس میں باپ بیٹوں کے واقعات کو تفصیل سے پیش کیا گیا وہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہم نے آپ نے بار بار سنی. کس طرح عراق سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہونا پڑا، کس طرح آگ میں ڈالے گئے، کس طرح اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد تنہا ان کی ماں کے ساتھ میں مکے چھوڑ کر آنا پڑا، کس طرح اپنے اس چھوٹے بچے کے بڑے ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے قربانی کے لیے تیار ہونا پڑا. یہ تمام تفصیلات ہم اور آپ سنتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تازہ کرتے ہیں. حج اور قربانی میں ان کی مختلف سنتوں پر عمل کرتے ہیں. نماز میں درود میں کما صلیت علی ابراہیم اور کما بارکت علی ابراہیم پڑھتے ہیں. اور اس طرح ایک باپ کی عظمت کا، ایک نبی کی قربانیوں کا اور اللہ کے خصوصی لگاؤ کا ایک ایسا نمونہ سامنے آتا ہے جو ہر باپ کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر میں آج آپ حضرات کے سامنے علامہ اقبال کا ایک نچلا پڑھتا ہوں. حالانکہ میں خطبے میں شاعری یا اشعار پڑھنا بہت بہتر نہیں سمجھتا، لیکن ان کا ایک نچلا ہے: سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بیٹا ہونے کا طریقہ، باپ کا حق ادا کرنا، اس کے مطالبے پر حق مطالبے کو قبول کرنے کا یہ جذبہ کس نے سکھایا؟
ہم اگر ویسے دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم اپنے اس بیٹے کو ان کی ماں کے ساتھ اکیلے مکے کی سرزمین میں چھوڑ آتے ہیں۔ ایک بچہ باپ سے دور ہو رہا ہے، بچپن میں بے آب و گیار میدان میں جہاں نہ کوئی آبادی نہ زندگی کے دیگر مسائل، لیکن وہاں پر وہ باپ لے جا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، فلما بلغ معہ السعی، چلنے پھرنے لگتا ہے، تو پھر وہ باپ ایک بار آتا ہے اور کہتا ہے اے بیٹے، میں رب کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ وہ بیٹا جس کو باپ بچپن میں چھوڑ کر چلے گئے، اب چلنے پھرنے کے لائق ہوا، تو وہی باپ اس بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے، تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں قتل کر رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے۔ اور وہ بیٹا جس کے باپ نے بظاہر تنہا چھوڑ کر اپنے دوسرے بیٹے اور دوسری ماں کے پاس چلے گئے تھے، وہ کہتے ہیں یا ابت افعل، اے میرے ابا جان، آپ کو کر گزریے ما تؤمر، جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ ستجدنی انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے من الصابرین، صبر کرنے والا۔ سوال ہوتا ہے کہ ایک بیٹا، اس کے گلے پہ چھری پھیری جا رہی ہے، وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ اکیلے مکے کی سرزمین میں رہا اور جب بڑا ہوا، یقیناً وہ ماں کا تنہا اور آخری سہارا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں آتے جاتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ شام کے علاقے میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اپنی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچہ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی یہ کہتا ہے یا ابت افعل، اے ابا آپ وہ کام کر جائیے۔ اور یہاں سے ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا ایک مقام ملتا ہے کہ آخر وہ بچہ جس کو بچپن میں کرنا چھوڑا گیا، جس کی ماں کو لا کر اکیلے اس کے ساتھ وہاں رہ کر باہر چلے گئے، بڑے ہونے کے بعد جب کچھ امیدیں بڑھتی ہے، جب توقعات وابستہ ہوتی ہیں، تب حکم ہوتا ہے اسے ذبح کر دیا جائے۔ وہ بچہ آخر کیوں اس قدر باپ کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے؟ نمبر ایک کہ اسلام میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کی جو عظمت ہے، والدین کا جو مقام ہے، وہ والد کے کردار اور اس کی خدمات سے جڑا ہوا نہیں۔ ہر بچہ اپنے باپ کے بدلے میں اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرے گا، بلکہ ہر بچہ پابند ہے اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا۔ لہذا باپ جب نبی ہے، جب ایک امت کو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہونے کے ساتھ ان کے امتی بھی تھے، اور ایک امت میں لازم ہے کہ جب نبی اللہ کا حکم بیان کرے تو اس میں ہمیں عقلی گھوڑے نہیں جمانے ہیں۔ وہ سوال کر سکتے تھے اے ابا جان، آپ نے مجھ کو اور میری ماں کو تنہا مکے کیوں چھوڑا تھا؟ اے ابا جان، اب میں اسی کام کے لائق ہوا، ماں کا سہارا بن سکتا ہوں، پھر آپ ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، ایک نبی کا حکم آ جائے، چاہے آپ کے گلے پہ چھری پھیرنے کی بات بھی ہو، تب بھی اسے قبول کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک جانب ہم یہ چیز سامنے رکھیں گے اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند وہ پہلو جو ہماری نظروں سے اوجھل
اسماعیل اور ان کی ماں کو مکے چھوڑ کر آ جاؤ. اللہ کا حکم نبی کو اپنی بیوی اور چھوٹے شیرخوار بچے کو چھوڑنے کے بارے میں اللہ کا حکم سب سے اونچا، لہذا اس حکم کو قبول کریں گے. لیکن اس کے باوجود آپ شام میں رہے ہیں، یہ بیٹے اور ان کی ماں مکے میں ہے، لیکن وہاں سے بھی اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق سے غافل نہیں. بار بار اتنی مذاقت کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، ان کی ضروریات معلوم کرتے ہیں، ان کی خبرگیری کرتے ہیں، اور ہم اور آپ ان باریکیوں اور ان چیزوں سے واقف نہیں. اور یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی ماں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ تو دیا، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے اللہ کا حکم عمل ضرور ہے، اس پر عمل لازمی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کئی فکر مندی، ان کی ضروریات، یہ ایک باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ایک شوہر کی بھی ذمہ داری ہے. لہذا آپ سورہ ابراہیم میں جب جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کس طرح تڑپ تڑپ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار جہاں پر صرف میری بیوی اور میرا بچہ ہے، کوئی اور زندگی کا امکان، کوئی اور ساتھ تسلی دینے والا یقیناً نہیں ہے، لیکن امن و عافیت دینے والا تو ہے. رب اجعل، اے میرے پروردگار اجعل ھذا البلد آمنا، اس ملک کو، اس سرزمین کو، اس علاقے کو جہاں میں نے تیرے حکم پر اپنے بیٹے اور بیوی کو کرنا چھوڑا ہے، اے اللہ محفوظ رکھنا، معمول رکھنا، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے خطرات، ہر طرح کے مسائل سے اے اللہ محفوظ رکھنا. اور پھر وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی اس چیز سے ضرور بتانا، اس چیز سے ضرور بچانا کہ ہم بت پرستی میں نہ پڑ جائیں. تو ایک طرف ان کی حفاظت کی دعا اور دوسری طرف ان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کی دعا. اور پھر آپ کو حکم ہوا ہے کہ ان کو یہاں تنہا چھوڑ جائیے، لیکن انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے ضرورت ہے ساتھ میں رہنے والوں کی، ایک دوسرے سے سکون اور پیار محبت پانے والوں کی. لہذا کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ، اے اللہ چند لوگوں کے دلوں کو تو ایسا بنا دے تحویل نہیں جو ان کی جانب مائل ہو جائے. اے میرے پروردگار تو قادر ہے، تیرے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اللہ سے دعا کرتے ہیں مجھے حکم ہے میں یہاں رکوں نہیں، میں نہیں رکوں گا، لیکن اے میرے پروردگار ان بچوں کی ذمہ داریاں، ان کی ضرورتیں اگر تو مجھے حکم دے رہا ہے تو اسے پورا کرنے کا انتظام کر دے، اور کچھ ایسے لوگ پیدا فرما دے جن کے دل ان کی جانب مائل ہو جائے، جو یہاں آئے، یہاں رک کر آباد ہو، ساتھ میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور یہی نہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ پیدا تو کرتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ کی ذات کو ذات ہے جو رزق دیتی ہے، جو قوت رکھتی ہے، جو ہر طرح سے تمام چیزوں کو دینے پہ قادر ہے. تو وہاں کہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تو انہیں غلے، اناج اور پھل کو بطور روٹی عطا فرماتا رہا. اور پھر ایک نبی سب سے زیادہ اس چیز کا فکر مند ہوتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی
اور میرے بچے کو بھی ایسا بنا کہ یہ نماز کے قائم کرنے والے بنے. تو یاد رکھیے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے علامہ اقبال کا جو مصرع ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل. ہم اور آپ اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر بچوں کے حقوق سے غافل ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے بردار تھے، اس کے مطابق وہاں چھوڑا، لیکن مستقل رکنے کی اجازت نہیں. لیکن آتے جاتے خبرگیری کرتے رہے، گر گرا کر بارگاہ الہی میں اپنے بچے کے لیے دعا کرتے رہے. اور ہم اور آپ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا ولی مل جائے، کوئی ایسا اللہ والا مل جائے جو میرے بچے کے لیے دعا کرے. یاد رکھیے ایک باپ اور ایک ماں کی دعا اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کی فکر بھی کرے، ان کے لیے روئیں اور گڑگڑائیں بھی. اور جب یہ چیز پائی جائے گی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتا فرمان بردار بچہ چاہے اسے اپنی زندگی کے خطرے میں محسوس ہو انشاءاللہ ملے گا. لہذا یہ قربانی کا واقعہ بہت سارے پیغامات کے ساتھ ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی آخری لمحے تک فرما برداری ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں. اور اگر مشکل ترین مراحل آ جائیں، اللہ کا حکم بھی آ جائے تو اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، لیکن ہاں بچے کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے رہنا ہے. اور اس طرح شام سے رات بار بار، شام سے مکے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے رہے بچے اور بیوی کی ضرورتوں کے لیے نہیں. اسی طرح ہمیں بھی ان کی ضروریات سے نہ کبھی غافل ہونا ہے. اور جب ہم اس طرح کریں گے تو اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار بچہ جو اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا، باپ اور ماں کا بھی جو فرما بردار ہوگا، وہ ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو دین کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.